اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اے مخاطب دیکھے گا تو بہت ساروں کو ان میں سے یسارعون فی الاسم دوڑ لگاتے ہیں اسم گناہ میں، والعدوان اور زیادتی میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام کھانے میں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ البتہ برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ کیوں نہ روکا ان کو ان کے پیروں نے، والاحبار اور ان کے علماء نے، عن قولہم الاسم گناہ کی بات سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام کھانے سے، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ البتہ برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ اور کہا یہود نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بند کیے گئے ہیں، غلت ایدیہم بند کیے گئے ان کے ہاتھ، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا اور لعنت کی گئی ان پہ بسبب ان کے کہنے کے، بل یداہ مبسوطتان بلکہ ہاتھ اس کے دونوں کشادہ ہیں، ينفق کیف یشاء خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ اور البتہ زیادہ کرتا ہے بہت ساروں کو ان میں سے، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ اس چیز سے جو اتاری گئی طرف آپ کے رب کی طرف سے، طغیانًا وکفرا سرکشی اور کفر، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ اور ڈال دی ہم نے ان کے درمیان عداوت، والبغضاء اور بغض، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تک، كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ جب سلگھاتے ہیں وہ آگ واسطے لڑائی کے، اطفاءها اللہ بجھا دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی، واللہ لا يحب المفسدین اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا مفسدین سے۔ گزشتہ اسباق میں یہود کی مذمت بیان کی گئی تھی، ان کا اذان سے تمسخر، نماز سے تمسخر، دین سے تمسخر۔ آج کے سبق میں کسی گروہ کی خاص تخصیص نہیں ہے۔ فرمایا مخاطب تو دیکھے گا بہت ساروں کو ان میں سے یسارعون فی الاسم دوڑ لگاتے ہیں گناہ کی بات میں، اور والعدوان اور زیادتی میں۔ اسم اور عدوان میں فرق ہے۔ اسم وہ گناہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق پامال ہوں، اور عدوان جس میں مخلوق کے حقوق پامال ہوں۔ اللہ کا حق ضائع ہو تو اسم ہے، بندوں کا حق ضائع ہو تو عدوان ہے۔ فرمایا وہ لوگ دوڑ لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق پامال کرنے میں اور بندوں کے حقوق پامال کرنے میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام کھانے میں۔ سحت یہ رشوت کی ایک قسم ہے، لیکن رشوت اور سحت میں فرق ہے۔ سحت وہ مال ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدلنے میں لیا جائے۔ مثال کے طور پہ جج صاحب، قاضی صاحب چور کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں مال لے کر کہ اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے، جب کہ چور کے ہاتھ کٹ رہے ہیں چوری ثابت ہونے کے بعد، شادی شدہ زانی کو سنسار کیا جاتا ہے، ویسے زانی کو کوڑے لگتے ہیں۔ شراب پینے والا اور تہمت لگانے والا دونوں کو سزا ہے، اسی کوڑے لگتے ہیں۔ تو یہ جو مال لے کر اس کی سزا کی معافی ہو رہی ہے نا، یہ سحت ہے۔ جبکہ رشوت عام کسی کا حق پامال کرتے ہوئے یا کسی کا کام کرنے سے پہلے کسی سے مال بٹورنا، میں تیرا کام کر دوں گا یا مجھے مال دے، یہ رشوت ہے۔ 88 میں یہاں دادا جی نے ایک پلاٹ لیا، شاید میں پہلے کسی سبق میں بطور
مثال کے بیان کر چکا ہوں۔ تو ایک کنال میں گویا 4 احاطے ہوتے ہیں، 3 کی اس نے رجسٹری کروا دی اور ایک کی آج کرواتا ہوں، کل کرواتا ہوں۔ سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، 4تھا سال آیا تو اس نے آ کر کہا میں نے آپ کا 4تھا پلاٹ فروخت کر دیا ہے۔ وہ دلال جو تھا، شور نہیں ڈالنا۔ میں نے ایک دوست تھے حافظ انعام صاحب، اب بھی حیات ہیں، وحدت کالونی میں، ان سے ملاقات کی۔ میں نے ان سے کہا یہ معاملہ ہے، انہوں نے کہا باقی 3 کا انتقال ہوا ہے؟ میں نے کہا شاید نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ان کی خیر منائیں۔ اب انتقال کے لیے میں پٹواری کے پاس گیا، میں نے کہا جی اس کا انتقال جی ٹھیک ہے ہو جائے گا۔ آج کل کرتے کرتے 1 مہینہ، آج صاحب کی دادی فوت ہو گئی، آج صاحب کی نانی فوت ہو گئی، آج صاحب کو بخار ہو گیا، آج صاحب فلاں جگہ چلے گئے، آج صاحب کی بیٹی کا نکاح ہے، بہانے چلتے رہے۔ میں نے ان سے کہا وہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا آپ نے ان کو پیسے دیے؟ میں نے کہا نہیں۔ ان کو پیسے دیں آپ؟ میں نے کہا یہ تو درست نہیں ہے۔ تو خیر کہنے لگے آپ علماء سے پوچھیں، اپنا حق لینے کے لیے اگر تھوڑا سا ان کو حرام دینا پڑے تو وہ دیں، ورنہ آپ کا یہ پلاٹ ضائع ہو جائے گا۔ تو میں نے ان سے پوچھا جی آپ کی کوئی فیس؟ انہوں نے کہا جی باقیوں سے 700 روپے لیتے ہیں، آپ 600 روپے دے دیں۔ 88 کی بات کر رہا ہوں میں نے ان کو 600 روپے دیا، انہوں نے ڈیسک سے رجسٹری نکالی اور مجھے دے دی۔ انہوں نے کہا جی ہو چکا ہے، صاحب کی نانی کا جنازہ بھی ہو گیا، دادی کا جنازہ بھی ہو گیا، بیٹی کا نکاح بھی ہو گیا۔ یہ پیچیدہ حالات ہیں، بات سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ تو رشوت یہ عام ہے، سخت خاص ہے۔ لبیس ما کانوا یعملون، البتہ برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہ روکا ان کو ربانیون، ان کے پیروں نے، والاحبار اور ان کے علماء نے، عن قولہم الاسم، گناہ کی بات سے، واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے، لبئس ما کانوا یصنعون، البتہ برا ہے وہ عمل جو وہ کرتے ہیں، برا ہے وہ کام جو وہ کر رہے ہیں، بری ہے وہ کارگزاری جو وہ پیش کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ درویشوں کا، پیروں کا کیا کام ہے؟ دوسروں کی اصلاح کرنا۔ علماء کا کیا کام ہے؟ دوسروں کی رہنمائی کرنا۔ اور اگر پیر غلط راہ پہ چل رہا ہو، عالم غلط راہ پہ چل رہا ہو، وہ دوسرے کی کیا رہنمائی کرے گا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ پیر اور عالم دین سے واقف ہونا چاہیے، علوم شرعیہ سے واقف ہونا چاہیے، علوم شرعیہ میں ماہر ہونا چاہیے، اچھے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے۔ جس کے اپنے اخلاق نہیں وہ دوسروں کے اخلاق کیا سنوارے گا؟ جو خود وضو نہیں کرتا وہ دوسرے کو طہارت کیا سکھائے گا؟ جو خود نماز نہیں پڑھتا وہ دوسرے کو قیام، رکوع، سجدے کی کیا فضیلت بیان کر کے دے گا؟ تو یہود کے جو علماء تھے اور ان کے جو درویش تھے، خود بھی حرام کھاتے اور دوسروں کو حرام سے نہیں روکتے تھے۔ اس لیے فرمایا کیوں نہ روکا ان کو ربانیون، ان کے درویشوں نے، ان کے علماء نے، گناہ کی بات سے، حرام کھانے سے، البتہ برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ آگے یہود کی گستاخی کا ذکر ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود نے کہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مغلولہ، بند کیے گئے، باندھ دیے گئے ہیں۔ قرآن کریم ایک مقام میں وَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اقرض اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن؟ تو یہود نے کہا یہ جو اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہا ہے نا، یہ اللہ فقیر ہو گیا معاذ اللہ۔ اور پھر یہ بھی گستاخی کی، دیکھے جی وہ لوگوں سے کہہ رہا دو، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ان پہ لعنت کی گئی۔ لعنت کے بارے میں بات عرض کر چکا ہوں، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے
ہاتھ دونوں کشادہ ہیں۔ یہاں یدا دو ہاتھوں کا ذکر ہے، ایک مقام پہ ایک ہاتھ کا ذکر ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کو ہم مخلوق کے ہاتھوں پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ہمارے ہاتھ ایک شکل موجود ہے، یہ 5 انگلیاں ہیں، ہر انگلی میں 3 جوڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کو ہم اپنے ہاتھوں پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ لیس کمثلہ شیء، کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، بے کیف اس کے ہاتھ ہیں، ہمیں کیفیت معلوم نہیں ہے۔ اور یہ متشابہات میں سے آیت، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں وہ کیا کیفیت ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں ہاتھوں سے مراد مہر اور قہر کا ہاتھ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتے ہیں اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں، اس پہ مہر کرتے ہیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے، اس پہ اللہ تعالیٰ اپنا قہر اتارتے ہیں، اللہ اپنا عذاب اتارتے ہیں، جس طرح آج کل ان کفار پہ اتر رہا ہے جو مسلمانوں پہ مظالم ڈھا رہے تھے۔ دیکھیں نا موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھیں حالات، کل تک امریکہ مسلمانوں کو لڑا رہا تھا، اس کی لڑائی، اس کی لڑائی، اس کو لڑا، اس کو لڑا، اس کو لڑا، اس پہ قبضہ کر، اس پہ قبضہ کر، اس پہ امریکہ کی صنعت کیا ہے؟ اسلحہ بنانا۔ اور اسلحہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ لوگوں کو فروخت کرنے کے لیے۔ اور لوگوں کو فروخت کیوں کرتے ہیں؟ لڑانے کے لیے۔ پہلے لڑائی شروع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک دوسرے کو اسلحہ فروخت کرتے ہیں، اسی پہ انحصار ان کی معیشت کا۔ کل لوگوں کو لڑا رہے تھے کل تک، آج ان کے گھر میں لڑائی پڑی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس سے زیادہ بڑھے گی۔ ہم جو قنوت نازلہ پڑھتے ہیں نا، اس کا کوئی تو فائدہ ہوگا نا انشاءاللہ العظیم۔ اللہم دمر دیارہم، اللہم شتت شملہم، فرق جمعہم، خرب بیوتہم، اللہم اہلک اموالہم، اور اللہم اہزم جندہم۔ یہ ہم جو بد دعا کرتے ہیں، بہت سارے مخلصین ہیں جو آمین کہتے ہیں، کسی کی آمین تو قبول ہوگی نا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، خرچ کرتا ہے کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ ولا یزیدن کثیرا منہ، البتہ ضرور زیادہ کر دے گا بہتوں کو ان میں سے، ما انزل الیک، اس چیز سے جو اتارا گیا طرف آپ کے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، طغیان و کفرا، کیا زیادہ کر دے گا؟ سرکشی اور کفر۔ تو قرآن پاک تو سراسر رحمت ہے، قرآن پاک کی وجہ سے وہ سرکشی اور کفر میں کیوں جائیں گے؟ فرمایا ہاں، قرآن پاک کی مثال بارش کی ہے۔ بارش آتی ہے، اگر باغ والی زمین پہ آئے تو پھل، روڑی والی زمین پہ آئے تو یقیناً وہاں سے بدبو پھیلے گی، ادھر خوشبو ہے ادھر بدبو ہے۔ غلت ایدی وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ڈال دی ان کے درمیان میں عداوت اور بغض قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان میں عداوت ڈال دی، یہ آپس میں لڑتے رہیں گے اور قیامت تک ان کی لڑائیاں جاری رہیں گی۔ کلما اوقدوا نار الحرب، جب کبھی سلگائیں گے لڑائی کے لیے آگ، اطفاء اللہ تعالیٰ اسے بجھا دے گا۔ مسلمانوں کو لڑانا چاہیں گے، مسلمانوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی لڑائی ٹال کے ان کے گلے میں ڈال دے گا، جس طرح آج کل ڈلی ہوئی ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا مفسدین سے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اے مخاطب تو دیکھے گا بہت ساروں کو ان میں سے، یُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، جو دوڑ لگاتے ہیں گناہ میں، والعدوان، اور زیادتی میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے میں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لولا ينہاہم الربانیون، کیوں نہ روکا ان کو ربانیون، پیروں نے، والاحبار، اور علماء نے، عن قولہم الاسم، گناہ کی بات سے، واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے، لبئس ما کانوا یصنعون، البتہ برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور کہا یہود نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مغلولہ، بند کیے گئے، غلت ایدیہم، بند کیے گئے ان کے ہاتھ، ولعنوا بما قالوا، اور لعنت کی گئی ان پہ بسبب ان کے کہنے کے، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے ہاتھ دونوں کشادہ ہیں، ينفق کیف یشاء، خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، ولا یزیدن کثیرا منہم، اور البتہ ضرور زیادہ کر دے گا بہتوں کو ان میں سے، ما انزل الیک، اس چیز سے جو اتاری گئی طرف تیرے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے،
طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر، والقینا بینہم العداوہ، اور ڈال دی ان کے درمیان میں عداوت اور والبغضاء اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، کلما اوقدوا نار الحرب، جب کبھی سلگائیں گے آگ لڑائی کے لیے، اطفاء اللہ، بجھا دے گا اس کو اللہ تعالیٰ، ویسعون فی الارض فسادا، کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کے، واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا مفسدین، فساد کرنے والوں سے۔